الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان استدار على هيئته يوم خلق الله الأرض والسماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي. إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین و ناظرین، ہم مسلمان جب ذوالحجہ حج والا مہینہ اس سے نکلتے ہیں تو گویا ہجری سال کے 12 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں. پھر اگلے ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم آ جاتا ہے. تو ان ایام میں عمومی نصیحت میری برادران سے یہ ہے کہ سال کے گزرنے اور داخل ہونے میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ نے یہ زندگی اور یہ زمانہ جو ہمیں بخشا ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت. جنت جہنم، سعادت اور شقاوت، نیک بختی اور بدبختی، یہ سبھی فیصلے اس دنیا کے زمانوں کو گزارنے کی بنیاد پر ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا والعصر، یعنی زمانے کی انسان کو قدر کرنی چاہیے کہ یہ وہ نعمت ہے جس کی اللہ نے قرآن حکیم میں قسم کھائی ہے. تو یہ سب سے پہلی میری بات ہے اپنے برادران اسلام کی خدمت میں کہ ہم اپنی زندگی کو عبث، بیکار، بے فائدہ، بے مطلب یا اپنی مرضی سے یا دوسروں کی نکالی میں نہ گزاریں. حضور نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے بندے ان 2 نعمتوں میں بہت خسارے میں رہتے ہیں، اور ان میں سے ایک نعمت یہ وقت ہے. اس کی اگر ہم قدر کر لیں گے اور زمانے کو ہم اپنی سعادت کا ذریعہ بنا لیں گے تو یہ انتہائی خوش بختی ہوگی ہماری. جو حدیث میں آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. ایک صحت کی نعمت اور دوسری فرصت کی. تو اس زمانے میں اللہ نے ہمیں قدر کرنے کی توفیق دی ہے اور صحت اور فراغت جو دی ہے وہ اسی زمانے میں ملی ہے ہمیں. تو پہلی گزارش میری یہ ہے کہ ہر مومن بھائی اپنے آپ کو ہلکا نہ لے. اللہ نے دنیا میں، آسمان و زمین میں اور ان کے درمیان جتنے مخلوقات
نافع پیدا فرمائی ہیں وہ ہمارے ہی لیے ہیں، مگر ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو یہ محاسبہ سب سے پہلا عمل ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 میں 4 حرمت والے ہیں۔ تو یقیناً یہ شمسی مہینوں کی طرف اشارہ ہے، جسے ہم میلادی کہتے ہیں، جنوری فروری نہ، بلکہ یہ ان مہینوں کی طرف اشارہ ہے جن میں کچھ حرمت والے ہیں اور کچھ غیر حرمت والے ہیں، اور وہ ہجری سال کی ترتیب کے مہینے ہیں۔ تو ہجری سالوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کے اندر اللہ نے ہمارے لیے کچھ واجبات، فرائض اور اپنے کرنے کے احکامات مقرر کر۔ تو اب میری گزارش یہ ہے دوسری کہ ان 12 مہینوں میں سے آپ اس طرح یاد کریں کہ حرمت والے 4 کون سے ہیں، یا آپ اس طرح یاد کریں کہ پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا، چوتھا الی آخری۔ تو پہلا مہینہ ہے محرم، یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، پھر رجب۔ اب رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے، ان کے احکام ہم بعد میں بتاتے ہیں۔ شعبان، رمضان، دونوں کا مہینہ، پھر شوال جس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حرمت والے 2 مہینے آگے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو یوں محرم، رجب، اس کے بعد ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 4 حرمت والے مہینے ہمیں پتہ چل گیا۔ تو ان ہجری مہینوں کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے جتنے شرعی احکام ہیں وہ انہی مہینوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا جو فرض روزے مسلمان رکھتے ہیں، کب رکھتے ہیں؟ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو پھر صبح پہلا روزہ۔ اسی طرح حج کے لیے مسلمان جو آتے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے، تو وہ میقات سے احرام باندھتے ہیں، پھر اگلا سفر، پھر وہ مکہ میں رہ کے 8 ذوالحجہ کو منا جاتے ہیں۔ تو گویا ہمارے حج کا سفر بھی ان مہینوں سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ پھر ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ۔ تو یہ حرمت والے مہینے بھی ہجری مہینوں کا نام پاتے ہیں، جنوری، فروری، دسمبر تک یہ نام نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے میری عرض۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی مہینے کو غیر شرعی مہینہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ اسلامی مہینے ہیں، یہ غیر اسلامی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں کہنا۔ زمانہ، مہینے، ان کا 12 ہونا، ان میں سے بعض کا حرمت والا ہونا، یا کیلنڈر ہجری ہو یا میلادی، تو یہ ان میں کوئی بھی غیر اسلامی نہیں۔ یہ ہے کہ میلادی کیلنڈر جنوری، فروری، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی طرف اس کی نسبت ہے، کیونکہ وفات تو ان کی ہوئی نہیں۔
یہ بھی بہت اچھا نقطہ ہے کہ میلادی مہینوں کو بھی آپ یاد رکھیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں سب۔ تو گویا جنوری فروری سے دسمبر تک یہ میلادی ہیں۔ میلاد سے مراد یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو ظاہر کرتے ہیں، وفات کو نہیں۔ ان کو آفٹر ڈیتھ نہیں کہنا بلکہ ان کو میلادی کہنا ہے۔ تو یہ 3 امر میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ پہلا یہ کہ ہجری مہینے کون سے ہیں، دوسری یہ کہ حرمت والے کون سے ہیں، تیسری گزارش یہ رکھی آپ حضرات کے سامنے کہ سن ہجری ہو یا میلادی، ان میں سے کوئی بھی غیر اسلامی ہے، بلکہ میلادی سے تو ایک بہت عظیم عقیدہ بھی وابستہ ہے، اور وہ ہے حیات عیسیٰ کا، میلاد عیسیٰ کا۔ عیسیٰ کو اللہ نے پیدا فرمایا آدم کی طرح، آدم کو تو بغیر ماں باپ کے اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے۔ تو یہ باتیں یاد رکھنے والی۔ ایک دفعہ میرا انگلینڈ کا سفر تھا، تو ایک مسجد میں نے ہجری تاریخ لکھی۔ میں نے پوچھا میلادی کیوں نہیں لکھتے؟ اب لوگ خاموش ہو گئے، اور میری غرض سمجھانے کی یہ تھی کہ میلادی یعنی عیسیٰ کی میلاد سے جو کیلنڈر بنتا ہے وہ بھی غیر اسلامی نہیں، وہ بھی اسلامی ہی ہے، کیونکہ ولادت عیسیٰ کا قول یہ درست ہے اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، مگر وفات عیسیٰ کا قول اہل اسلام کا نہیں ہے، یہ اہل الحاد اور قادیانیوں کا قول ہے۔ یاد رکھیں آپ بھی، یہیں سے آپ سیکھ لیں مسئلہ ختم نبوت اور مسئلہ قادیانیت اور اسلام۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم مسلمان چونکہ ہمارے مسائل احکامات بہت سے واجبات تعلق رکھتے ہیں ہجری سال سے، اس لیے ہمیں ہجری سن کا بھی علم ہونا چاہیے، اور ہم کسی سن کو غیر اسلامی نہ کریں۔ آج کی مجلس میں انہی امور پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ مزید آئندہ مجلس میں بیان